الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور درود مبارکہ جس کی فضیلت یوں بیان فرمائی گئی کہ جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ یعنی جمعرات یا جمعہ کے دن اسے کثرت کے ساتھ اگر دنیا کے اندر پڑھ لیتا ہے تو جب اس کا وقت دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے، اسے جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو وہ شخص اپنی ماتھے کی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقدس اور بابرکت ہاتھوں سے اسے قبر کے اندر اتار رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ بہت ہی بڑی فضیلت مبارکہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے. شب جمعہ یا یوم جمعہ کو کثرت کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش فرمائے. میں آپ حضرات کو پڑھاتا ہوں، تمام حضرات مل کر کے بلند آواز سے پڑھے اور اس فضیلت سے نہ محرومی نہ بتائے. پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب
العالم القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پورا وجود بخشا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں باپ عطا فرمائے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیک اولاد عطا فرمائی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانے کے لیے سامان دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پینے کے لیے پانی عطا فرمایا، جس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کروا نہ بنایا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عظیم اور بابرکت ولی اور نبی عطا فرمایا، جو معجزہ لے کر کے آیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی کن کن نعمتوں کا شمار کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ انہی ساری نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی جس کو ہم یوم جمعہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جمعہ یہ بہت بڑی نعمتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب تمہارے کان سے اذان کے الفاظ ٹکرائیں، جب تم اللہ کی اذان کو سنو، اللہ کے بلاوے کو سنو، یعنی تمہیں جب نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار یعنی خرید و فروخت کو ترک کرو، چھوڑ دو اسے، اور اللہ کی طرف دوڑو۔ کیوں دوڑو؟ تو اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہترین کامیابی ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ اگر ہم اس کو جان لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارے لیے یہی بہترین ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جمعہ کے دن پوری دنیا کی تخلیق ہوئی، جمعہ کے دن جنت کو بنایا گیا، جمعہ کے دن جہنم کی آگ کو نہیں سلگایا جاتا، اسی طریقے سے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی منگائی، اسی طریقے سے جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے
اس دنیا کی تخلیق فرمائی اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی جمعہ ہی کے دن ہماری بخشش فرمائے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ساری نعمتوں کا شمار جمعہ ہی کے دن کیا جاتا ہے۔ اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور عقد مبارک ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا اس پر توجہ دے کہ جمعہ کا نام جمعہ کیسے پڑا، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھے کہ جمعہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے۔ اگلی امتیں آئی، ان کو کسی امت کو سنیچر ملا، کسی امت کو اتوار کا دن ملا، کسی کو منگل کا دن ملا، لیکن یہ خصوصیت اگر کسی کو حاصل ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کا ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ جس طرح سنیچر سے پہلے جمعہ کا دن آتا ہے، جس طرح اتوار سے پہلے جمعہ کا دن آتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو جنت کے اندر ان ساری امتوں سے پہلے داخل فرمائے گا۔ یہ خصوصیت صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حاصل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کا نام جمعہ کیسے پڑا؟ روایتوں کے اندر ہے، مفتی حکیم الامت احمد یارخال نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن آج سے لے کر، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 560 سال پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، جس کو اہل عرب عربہ کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا نام پہلے یہ نام تھا عربہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پردادا کے دادا حضرت کعب بن لوئی، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، آپ حضرت کعب بن لوئی اس وقت قریش کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اس دن، یعنی جمعہ ہی کے دن، جو پہلے اس کا نام عربہ تھا۔ اس دن آپ قریش والوں کو، قریش کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کی آپ ان کو خطاب کیا کرتے تھے، اور آپ ان کو بشارتیں دیا کرتے تھے کہ میرے بعد میری اولاد میں آپ کا ایک نبی جو خاتم النبیین بن کر تشریف لائے گا، آپ کو ان کی بات تسلیم کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو اس دن قریش کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمہ آگے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور اسی دن آپ جمع ہو کر کے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی دن سے اس کا نام جمعہ پڑا، جمع ہونے کا دن، اجتماع کرنے کا دن، جس کا نام جمعہ پڑا۔ تو یہ جمعہ کی وجہ تسمیہ ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کا نام جمعہ کیسے پڑا؟ کیونکہ اس دن آپ سب جمع ہوتے ہیں، اور سب لوگ جمع ہونے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بیان کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام جمعہ پڑا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے یہ کہا قرآن مقدس کے اندر اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار کو ترک کرو۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی کہ جب ہمارے مسجدوں سے اذان کی آواز آئے، اپنے کاروبار کو ترک کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور پھر نماز جمعہ کو ادا کرو، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد
اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ. یہ بھی قرآن مقدس فرما رہا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. اور پھر پھیلنے کے بعد کیا کرو؟ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ایک صحابی جو آپ نماز کے لیے جمعہ کے دن سب سے پہلے تشریف لاتے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر، اور پھر نماز جمعہ ادا کرتے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے اللہ کی بارگاہ کے اندر یوں دعا کرتے، مالک تو نے کہا قرآن کے اندر جب اذان کے الفاظ تمہارے کان سے ٹکرائے، یعنی تم کو نماز کے لیے جب بلایا جائے اپنے کاروبار کو ترک کرو. میں نے اپنا کاروبار ترک کیا، اور تم نے کہا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پوری زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. مالک میں نے نماز ادا کر لی، میں نے کاروبار کو ترک کر لیا، کاروبار کو چھوڑ لیا، اب میں زمین پر پھیل چکا ہوں اور اللہ تیرے فضل کو میں تلاش کر رہا ہوں، مالک میرے لیے کوئی سامان پیدا کر دے. تو صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے میرے رزق کے دروازوں کو کھول دیا اور مجھے رزق کا پروانہ عطا فرما دیا. تو جب ہم رزق کی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جب نماز جمعہ سے پہلے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک کسٹمر کو نپٹا لے، دوسرے کسٹمر کو نپٹا لے، ابھی تو اقامت کہاں کھڑی ہوئی ہے، ابھی تو خطبہ باقی ہے، ابھی تو امام صاحب خطیب خطبے کے لیے بھی نہیں بیٹھے ہیں. تو ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے اپنے کاروبار کو ترک کرو. آئیے میں آپ کو بتاؤں، روایت کے اندر ہے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دوسرے شخص کو خواب کے اندر دیکھا جو اس دنیا سے رخصت کر چکا تھا. اس کو میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر وہ آرام فرما ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے اعمال تو اس سے نہیں تھے کہ تجھے جنت عطا فرمائی جائے، پھر ماجرا کیا ہے، تمہیں جنت کا پروانہ کیسے ملا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک دن جمعہ کے وقت میں اپنی دکان پر تیل تول رہا تھا، جو تیل کھاتے ہیں وہ تیل کو تول رہا تھا. جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہوا میں نے اذان کو سنا اور اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا. مالک و مولا نے مجھے اس کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ مجھے بے حساب جنت عطا فرما دی. تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بلایا جائے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اپنے کاروبار کو ترک کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ جمعہ کے وقت میں جب اذان ہو جاتی ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر اپنا نامہ اعمال لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والوں کا نام درج کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا سب سے پہلے نام درج کیا جاتا ہے. اور پھر روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس کا نام درج کرتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے. کب تک بیٹھتے ہیں؟ جب تک کہ امام یعنی خطیب منبر پر خطبہ دینے کے لیے نہ بیٹھ جائے تب تک وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک بکری یا دمبا اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک مرغی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو اخیر میں آتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی ایک مرغا اللہ کی راہ کے اندر، ایک انڈا اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ طے ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سا ثواب چاہیے. بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے اخیر میں آئیں گے اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے لوگ سنتوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں.
سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں، نہ دعا کے اندر شامل ہوں گے، نہ صلاۃ و سلام کے اندر، نہ سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم زندگی عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، یہ بھی ان ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اللہ کی نعمت کی شکر کرنے کی بجائے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد سے بھاگتے ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اللہ تو ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہے، نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور وہ فضل کیا ہے؟ وہی فضل رزق حلال کو تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ جب اللہ کی عبادت مکمل کر لو، اس کے بعد۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں ایسا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کرو، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رب قدیر ہم سب کو جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست کر لیں اور بچے باہر کی جانب نکل